السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اے بی میڈیا۔ آپ کو اے بی میڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابوبکر صدیق۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں جادو کے اس بڑھتے ہوئے گناہ کی وجہ سے بہت سے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ فیملیز کے اندر بہت ساری ایسی دشمنیاں بڑھ چکی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہمارے ہاں لوگ جادو کروانے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو کسی بھی دشمنی کی وجہ سے، حسد اور بغض کی وجہ سے اس کام میں پڑ جاتے ہیں، جس سے وہ کسی ایسے بندے کے پاس چلے جاتے ہیں جو ان کا ایمان بھی خراب کرتا ہے، ان کی دنیا اور آخرت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ہمارا یہ پروگرام جادو جنات کا شرعی علاج، ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے ملک کی، فیصل آباد کی نامور شخصیات موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے میں قاری عثمان صاحب کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں قاری عثمان اسلم صاحب، جو کہ ماشاءاللہ قاری بھی ہیں اور خطیب جامع مسجد صدیق اکبر، اور ماشاءاللہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور وظائف کے ساتھ جادو کا بہترین علاج کرتے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور دوسرے میرے ساتھ مہمان جو موجود ہیں وہ ہیں قاری عبدالغفور صاحب، جو کہ اسی سلسلے میں، اسی معاملے میں جادو کا قرآن و حدیث اور وظائف سے بہترین علاج کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بیرون ملک، پاکستان میں بھی اور بیرون ملک، جس طرح مالدیپ، سری لنکا کے اندر اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری عثمان صاحب، پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، شروعات میں آپ سے کرتا ہوں، یہ جادو کسے کہتے ہیں اور یہ اثر انداز کس طرح ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ابوبکر بھائی۔ دراصل جو جادو ہے یہ اردو زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سحر۔ اس کا لغوی معنی ہے دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حق بات سے پھیرنا اور باطل کو حق ظاہر کر کے پیش کرنا۔ اسی طرح علماء کرام نے اس کی بہت سی تعریفات کی ہیں، جیسا کہ امام زہری رحمہ اللہ کے نزدیک جادو ایسا عمل ہے جو شیطان جنات کی مدد سے کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ابن العربی کے نزدیک جادو ایسا عمل ہے جس میں غیر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اس کے کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے مختلف طریقوں کے ساتھ یہ جادو کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ پڑھ کر پھونکا جاتا ہے، بعض اوقات یہ لکھ کر کیا جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات مختلف جادو ہیں، ہڈیوں پر کیا جاتا ہے، مردوں کی ہڈیوں پر کیا جاتا ہے، مردوں کی کھوپڑیوں پر کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ مردوں کی کھوپڑیوں پر کس طرح کیا جاتا ہے؟ یہ تو بڑا کبھی عمل ہے اور بڑا خطرناک عمل ہے۔ دیکھیں، جب انسان شیطان کے بہکاوے میں آ گیا نا جی، تو وہ ہر حد تک چلا جاتا ہے۔ جب اس شیطان کی وہ مدد حاصل کر رہا ہے، وہ ہر حد تک جائے گا، وہ ہر کام کرے گا جو شیطان اسے کہے گا، اور لوگوں کو ورگلانے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ ہر حد تک جائے گا۔ وہ اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، آپ نے جیسا کہ نیوز میں بھی دیکھا ہوگا، اکثر لوگ قبرستان میں جا کے مردوں کے کفن چڑھا لیتے ہیں۔ اچھا، اور ایسے خبر۔ بدبخت بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں، یہ ٹی وی چینلز میں کئی دفعہ انٹرویوز آئے ہیں کہ یہ بدبخت گئے ہیں، اور انہوں نے جو نوجوان لڑکیاں جو فوت ہوتی تھیں ان کو نکال کے ان کے ساتھ بدفعلی یہ کرتے تھے۔ اس حد تک جا سکتے ہیں، تو کیا وہ اس مردے کو تقریباً کافی عرصہ گزر چکا ہے، پرانی قبر ہے، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، اس کی کھوپڑی کو نکالتے ہیں، جاتے ہیں، پھر شیطان جن کی مدد کے ساتھ اس کے اوپر عملیات کیے جاتے ہیں، اور لوگوں کو یہ خیر صاحب، یہ تو مردے کی تعظیم کی بھی حرمت آ جائے گی۔ بالکل بالکل۔ دیکھیں، جو جادو کر لیا ہے، جادو کے بارے میں فرمایا کہ وہ اسلام کے دائرے سے ہی خارج ہے، وہ تو تب بھی ہو گیا جب اس نے نیت کر لی اور اس نے وہ عمل شروع کر دیا ہے۔ پھر وہ چاہے وہ مردے کی وہ کھوپڑی نکال کے جادو کرے، چاہے وہ الو کا خون لے کے کرے، چاہے وہ اپنا بکرے کا دل لے کے اس کے اوپر جادو وہ کرنا شروع کر دے۔ بکرے کے دل پہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے، اور مشہور ہے کہ جو قصاب ہوتا ہے وہ دل نہیں دیتا، کٹ لگا کے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ حقیقت بات ہے، یہ چند چیزیں ہیں، جیسے یہ کچی اینٹیں ہیں جی، بکرے کا ثابت دل ہے کٹ لگائے بغیر، ٹھیک ہے، الو کا خون ہے، یہ خاص چیزیں ہیں جن پر جادو بہت سخت کیا جاتا ہے، ان پر بہت سخت جادو بعد میں وہ اس کو مطلب دل کو کیا کرتے ہیں؟ لیکن اسی کے اوپر نا وہ دل رکھتے ہیں، کچھ اور لوازمات ان کے ہوتے ہیں، وہ پاس رکھتے ہیں، پھر وہ شیطان جن کی مدد کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کے اوپر وہ عملیات کرتے ہیں، کچھ وہ پڑھائیاں ہیں وہ کرتے ہیں، کچھ منتر ہیں ٹوٹکے ہیں وہ ان پر کرتے ہیں، اور اس شخص کی کوئی کپڑا پاس رکھ کے
یا اس کے بال رکھ کے، اس کی کوئی ناخن وغیرہ رکھ کے جس کے اوپر انہوں نے جادو کرنا ہے وہ پاس رکھتے ہیں، اور ساتھ یہ چیزیں رکھ کے پھر وہ اپنا جادو کے ذریعے کچھ پڑھ کر تو وہ جادو کرتے ہیں لوگ۔ میں نے کچھ ویڈیوز کے اندر، کچھ تصاویر کے اندر دیکھا تھا کہ انسان کسی کا نام بنا کے، نام اس کا لکھ کے پتلے پر، تو اس کو سوئیاں انہوں نے لگائی ہوئی تھی سر پہ، دماغ پہ، اور ایک میں نے ایسے دیکھا تھا کہ شادی شدہ جوڑا تھا، لگ رہا ایسے دلہن اور دلہا تھا، تو ان کو تالے لگائے ہوئے تھے۔ یہ عمل کس طرح کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ عمل مختلف آپ کو میں نے بتایا کہ یہ عملیات، یہ جو ہے نا اپنا دلہا دلہن کا، یہ دیکھیں سب سے خطرناک جادو یہ والا جادو ہے جو خاوند اور میاں اور بیوی کی جدائی میں کیا جاتا ہے، سحر تفریق اسے بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی جادو کے بارے میں اللہ کے قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ٹھیک ہے نا۔ یہ جادو وہ ہے جس پر شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اس پہ اللہ سب سے زیادہ ظاہری بات ہے ناراض ہوتا ہے۔ جس طرح وہ شیطان لگاتا ہے جب وہ تخت اپنا پانی کے اوپر لگایا ہو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے، مسلم شریف کی غالباً وہ روایت ہے کہ جو شیطان ہے وہ اپنا تخت پانی کے اوپر رکھے ہوئے ہے، اور وہ جب اپنے چیلوں کو، شیاطین کو وہ بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو ورگلاؤ، لوگوں کو پھسلاؤ، پھر جب وہ رپورٹ لے کے واپس آتے ہیں جی کیا کیا کام کیے ہیں، تو وہ مختصر بتاتا ہوں، تو وہ جب وہ آ کے بتاتا ہے، ایک آ کے بتاتا ہے کہ جی میں نے ایک شخص کے پیچھے لگ گیا، تب تک اس کے پیچھے لگا رہا جب تک میں نے اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں کروا دی۔ اور اس میں آتا ہے کہ وہ شیطان جو ابلیس ہے اسے قریب کرتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کام تو نے ہی کیا، اصل تو کام تو نے کیا۔ اصل جادو کا یہ مقصد ہے کہ یعنی کہ میاں اور بیوی مختلف جادو نا بتائیے، تو سحر تفریق ہے، اور بھی مختلف جادو ہیں، رزق پہ کیا جاتا ہے، صحت پہ کیا جاتا ہے، ایسے آپس میں جو محبت اسے نفرت میں بدلنے میں کیا جاتا ہے، نفرت کو محبت میں بدلنے میں کیا جاتا ہے، یہ مختلف قسم کے جادو ہیں۔ جی بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے بڑی بہترین گفتگو فرمائی۔ قاری عبدالغفور صاحب آپ فرمائیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، بہت تفصیل سے قاری صاحب نے بتایا کہ جیسا کہ لسان العرب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عربوں نے نا جادو کو سحر اس لیے بھی کہا ہے کہ یہ تندرستی کو بیماری میں بدل دیتا ہے۔ جیسا کہ بندہ مطلب بالکل تندرست ہو، ٹھیک ہے، اور خام خواہ کوئی کسی کے بارے میں سوچ کر کسی کے پاس چلا جائے، ٹھیک ہے، جادو کروانے کے لیے، اور اس کے اوپر جادو کروا دے، تو وہ بندہ تندرست جو ہے نا وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک صحیح چیز سے اس کو غلط چیز میں بدل دینا۔ ایک بندہ بالکل صحیح ہے اور اس کو ایک دم سے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس میں نا ایک یہ بھی تعریف ہے کہ جادو کا جو معنی ہے نا ان میں یہ بھی مطلب بنتا ہے کہ چھپی ہوئی چیز کو بھی کہا جاتا ہے، اور چھپی ہوئی چیز اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ جادو کی وجہ سے جو انسان کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں نا، تو وہ رپورٹس میں واضح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ خاص طور پہ ابتدائی جب بیماری لگتی ہے، وہ دل میں تکلیف محسوس کر رہا ہے، ECG کروا رہا ہے وہ بالکل کلیئر آ رہی ہے، کوئی اور درد جسم میں محسوس کر رہا ہے، کوئی تکلیف محسوس کر رہا ہے، ڈاکٹر پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے تم ٹھیک ہو، لیکن وہ بندہ تکلیف بہت زیادہ محسوس کر رہا ہے۔ یا بعض کا جیسے کسی بچوں پہ ہوتا ہے تو وہ درد سے اپنا کراتے ہیں، تو ان کے والدین ڈاکٹر پاس لے کے گئے تو وہ ہنس کر کہتے ہیں اسے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ڈرامے کر رہا ہے، یہ تو رپورٹس بالکل کلیئر آ رہی ہیں۔ ایسے ہی قاری صاحب مالدیپ میں بھی نا ایک خاتون میرے پاس آئیں، پیشنٹ آیا میرے پاس، تو وہ مطلب انہوں نے کہا کہ ہم نے چیک اپ کروانا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا آپ کو؟ تو کہنے لگے جی نہیں، ہم کو نا ڈاکٹروں نے ریفر کیا ہے۔ وہاں کے جو ڈاکٹر حضرات تھے نا قاری صاحب، وہ انڈیا میں جاتے تھے وہ علاج کروانے کے لیے، مطلب وہ سری لنکا میں جاتے تھے ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے، تو ڈاکٹر حضرات کہتے تھے کہ آپ کو کوئی بیمار لاحق نہیں ہے، کوئی بیماری لاحق نہیں۔ ہاں جی، ڈاکٹر حضرات کہتے تھے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو مالے کیپٹل سٹی ہے وہاں پہ، تو ایک اسپیشلسٹ نے ان کو کہا کہ آپ مشورہ دیا کہ آپ جو ہے نا کسی عامل کے پاس ہی جا کے چیک اپ کروا کے دیکھیں تو صحیح، تو روحانی مسئلہ نہ ہو۔ صحیح بات ہے۔ تو جب انہوں نے چیک اپ کروایا تو میں نے کہا جی آپ کے اوپر اثرات ہیں۔ تو جب اس کا ٹریٹمنٹ میں نے شروع کیا نا، تو یقین مانے قاری صاحب 2-3 دن کے بعد نا وہ خاتون اور اس کے مطلب گھر والے مجھے کہنے لگے کہ یہ اب آفس میں جاتے ہیں نا تو سب لوگ اس کو پوچھنے لگتے ہیں کہ آپ نے کون سی میڈیسن ایسی کہاں سے علاج کروایا، آپ کیا استعمال کر رہے ہیں، آپ کے چہرے کی رنگت بدل رہی ہے، بہت صاف ہو رہا ہے، آپ کے جو پہلے مطلب جو مایوسی کے اثرات ہوتے تھے، طبیعت میں بوجھل پن تھا، ہاں جی بالکل،
تو وہ اب کیا مطلب کیا استعمال کر رہے ہیں؟ تو خاتون کہنے لگی نہیں میں نے تو صرف یہ رقیہ شروع کیا ہے، تو مجھ پہ بہت میں اچھا محسوس کر رہی ہوں۔ جی قاری صاحب، جادو کی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں کہ عام بندہ اس تو مطلب آپ تو ماشاءاللہ ایک معالج ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، آپ تو پڑھتے ہیں تو آپ کو پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن میرے جیسا کوئی عام بندہ اگر اس نے جادو کو پہچاننا ہو کہ مجھ پر جادو ہے تو کون کون سی علامات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے کوئی بیماری انسان کو لاحق ہوتی ہے نا، تو اس کو پہچاننے کے لیے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں۔ جی ایسی اگر انسان کو کوئی روحانی بیماری ہوگی تو اس کے بھی کچھ سمٹمز ہیں، علامات کی کچھ ہیں۔ تو اس کی علامات تو تقریباً 50+ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ جو واضح ہے موٹی موٹی اور خاص جو علامات ہیں نا، وہ 10 میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کروں گا کہ اگر وہ علامات کسی شخص میں وہ ہیں، اگر وہ محسوس کر رہے ہیں ان علامات کو، تو وہ جان لے کہ اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں اور وہ اس وجہ سے یہ ایسا ریئیکٹ کر رہا ہے اور یہ علامات وہ محسوس کر رہا ہے۔ ان میں پہلی علامت یہ ہے کہ اس کا دماغ متاثر ہوتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے بات کرتے کرتے، بالکل وہ گفتگو کرتے کرتے وہ اپنا بات بھول جاتا ہے، چیزیں یاد رکھتا ہے اسے بھول جاتا ہے، چیز کہاں رکھی تھی اسے بعد میں بھول جاتا ہے کہ میں نے وہ چیز رکھی کہاں تھی، اسے یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح ایسا شخص جس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، یہ بلا وجہ غصہ کرنا شروع ہو جائے گا، بغیر کسی وجہ کے اسے غصہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر شادی شدہ ہے تو بیوی پہ بہت زیادہ یہ غصہ کرے گا، بچوں پر غصہ کرے گا، ایسے ہی مطلب کہ بغیر کسی وجہ کے دکاندار ہے، چڑچڑاپن اس میں آ جائے گا، گاہکوں کے ساتھ وہ بدتمیزی کرنا شروع کر دے گا، بلا وجہ کے وہ غصہ کرنا شروع کر دے گا۔ اور تیسری اس کی جو علامت ہے، ایسا شخص جو جادو سے متاثرہ ہے وہ شخص خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے خوف ہے، ایسا خوف ہے کہ وہ کہیں سفر نہیں کر رہا، سفر کرنے سے وہ ڈرتا ہے کہ میں باہر نکلوں گا مجھے کچھ ہو جائے گا، میں کسی بیرون شہر میں جاؤں گا مجھے راستے میں کچھ ہو نہ جائے۔ ایسا شخص سفر کرنے سے ڈر محسوس کرے گا، اور بعض اوقات یہ مسئلہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایسا شخص گھر سے بھی نکلنے سے ڈرتا ہے کہ میں گھر سے نکلوں گا تو میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ اور جو چوتھی علامت ہے، ایسا شخص جس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، یہ جسم میں درد محسوس کرے گا، جسم اس کا بہت سارے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جسم بڑا بوجھل ہے، درد کر رہا ہے، درد بہت زیادہ محسوس کرے گا، اور اسپیشلی سر اور کندھوں میں یہ دباؤ کھچاؤ وغیرہ یہ شخص محسوس کرنا شروع کر دے گا۔ اور جو اس کے اگلی علامت ہے کہ ایسا شخص سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے گا، ہر وقت کی سستی ہے، کام کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، بس لیٹا رہوں بیٹھا رہوں یا موبائل ہی چلاتا رہوں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، کالج جانے کو دل نہیں کرے گا، اسکول جانے کو، یونیورسٹی جانے کو دل نہیں کرے گا۔ کوئی کاروباری حضرات ہیں تو اس کا کاروبار پہ جانے کو ان کا دل نہیں کرے گا، اور سستی اور کاہلی کا وہ ایسے لوگ شکار ہو جائیں گے۔ اور ایسے شخص جن کے اوپر یہ اثرات ہیں، یہ عبادت سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت سننے کو دل نہیں کرتا۔ پہلے روٹین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سنتے تھے، لیکن اب یہ معاملہ آ گیا ہے، کہتے ہیں قاری صاحب وضو کر لیتے ہیں، مصلی کے قریب جانے لگے تھے تو واپس پلٹ کے آ جاتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میں اسے آپ کی بات آگے چلاتا ہوں۔ میں نے خود ایک دیکھا، ہمارے کوئی قریبی دوست تھے تو مجھے خود بتاتے تھے کہ کہتے میری وائف جو ہے نا وہ نماز کے لیے وضو کرتی تھی، وضو کرنے کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوتی تھی، نماز شروع کر دیتی تھی، تو نماز میں ابھی واپس آتا تھا ان کو دیکھ کے کہ نماز شروع کی ہے، پیچھے سے وہ نیچے گر جاتی تھی اور بے ہوش ہو جاتی تھی۔ بالکل ایسے بھی تھے لوگ کہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم نماز شروع کرتے ہیں تو جیسے ہماری کوئی زبان کو پکڑ لیتا ہے، الفاظ ہی ادا نہیں کرنے دیتا، ایسی کوئی قوت ہے ہمیں روک لیتی ہے۔ اور علامات میں ذکر کر رہا ہوں، ان میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایسا شخص تنہائی پسند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے محفلیں اچھی نہیں لگتی، گھر والوں میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ تنہا بیٹھے، تنہائی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر وقت سوچوں میں گم رہتا ہے، اکیلا رہنا، کسی سے بات نہیں کرنی، سوچوں میں گم رہنا، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ایسا شخص مبتلا رہتا ہے۔ اور جو علامات ہیں ان میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایسا شخص جس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، یہ شخص اپنے جسم میں اگر کوئی بیماری محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، کوئی درد محسوس کرتا ہے، تو وہ ڈاکٹر پاس جائے گا، رپورٹس کروائے گا تو رپورٹ اس کی کلیئر آئیں گی، رپورٹس میں کچھ نہیں ہے، بیماری واضح نہیں ہوگی، رپورٹس میں نظر نہیں آئے گی، سمجھ نہیں آئے گی کیا مسئلہ، لیکن وہ درد بہت زیادہ محسوس کر رہا ہے۔ اور اس میں جو آخری علامت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بہت ضروری ہے،
یہ علامات، یہ ہم کہتے ہیں عام لوگوں کو پہچانے کے لیے کہتے ہیں یہ ایک علامت دیکھ لیں تو اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے اوپر کوئی جادو وغیرہ کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں. وہ علامت ہے کہ اچانک روزمرہ کے معاملات میں بدلاؤ آ جانا، اچانک تبدیلی رونما ہو جانا. محبت ہے نفرت میں بدل گئی ہے، نفرت ہے محبت میں بدل گئی ہے. اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، اچانک سے بند ہو گیا ہے. طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، پتہ ہی نہیں چلا یہ کیسے بیمار ہو کے چارپائی پہ لیٹ گیا، ٹھیک ہے نا. یہ ایسی اچانک سے تبدیلی رونما ہو جاتی ہے. یہ ایک بڑی اسپیشل اور خاص علامت ہے. ان میں 2 چیزیں ضرور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ یاد رکھیے کہ یہ میں نے آپ کے سامنے 10 علامات ذکر کی، اس سے اور بہت سی علامات ہیں. یہ میں نے کچھ جو خاص علامات وہ ذکر کی ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ ضروری نہیں یہ ایک جادو کے پیشنٹ میں تمام علامات موجود ہوں. ان میں ایک علامت بھی ہو سکتی ہے، دوسری بھی، تیسری بھی، یا 3-4 اکٹھی ہو سکتی ہیں، یا 10 کی 10 بھی اکٹھی ہو سکتی ہیں، جمع ہو سکتی ہیں. اور سب سے ضروری بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص ان علامات کو وہ محسوس کرتا ہے نا تو یہ یاد رکھیے یہی علامات ڈپریشن کے پیشنٹ کو بھی محسوس ہوتی ہیں. اصل میں یہ آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہوئے ڈپریشن کا شکار ہیں، اللہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹینشن لے کے، لیکن اس کو جادو کا نام دے دیتے. بالکل بالکل. اور معالجین بھی صحیح بات نہیں پھر بتاتے. وہ ان علامات کو ہم دیکھتے ہیں، یہی تو تشخیص کا طریقہ ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ یہ انزائٹی کے پیشنٹ کو بھی ہوتا ہے، جو ڈپریشن کا شکار ہے اس کے ساتھ بھی یہ علامات ہوتی ہیں. تو اس کو جو اصل تشخیص ہے کہ آیا کہ یہ علامات جادو کی وجہ سے ہیں یا کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہے یا انزائٹی کا شکار ہے، وہ اچھا معالجی تشخیص کر سکتا ہے. یہاں پہ معالجین ظلم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. وہ ڈپریشن کا شکار آپ کے پاس جادو ہو گیا ہے، ٹونا کر دیا ہے، آپ کے کسی رشتہ دار نے کر دیا ہے، آپ کے کسی قریبی نے کر دیا ہے، وہ ایک نئی تغدوں میں لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ایسا کچھ محسوس کریں، علامات محسوس کریں، کسی قرآن و حدیث سے علاج کرنے والے کسی معالج کے ساتھ ضرور رہنمائی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ. ویسے قاری صاحب یہ سارا میں نے جہاں تک سمجھا نا، جادو جو زیادہ تر جو عامل ہے نا، یہ زیادہ تر ڈر کی وجہ سے لوگوں کو سے پیسے کماتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ میں بات حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے. تو میں جب بھی کسی پیشنٹ کے پاس جاتا ہوں نا تو یقین میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے آپ کو پینک نہیں کروں گا، کیونکہ جو بھی ہے نا یہ معالج یہ سب سے پہلے انسان کو پینک کرتے ہیں، انہیں خوف زدہ کرتے ہیں. جتنا خوف زدہ کریں گے اپنی ڈیمانڈ ان سے منوائیں گے. جی آپ کچھ اصل میں جادو کرتے ہی عامل حضرات ہیں. مطلب جادو وہ نہیں ہے جو اگر آپ نے جا کے کسی کے پاس کروایا، وہ باتوں باتوں میں جادو کر دیتے ہیں کہ آپ کو اتنا خوف زدہ کر دیتے ہیں کہ وہ جو ہے نا بندہ مطلب ہوتا اتنا نہیں ہے لیکن ڈرا اتنا دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے واقعی میرے اوپر بہت زیادہ، واقعی میرے اوپر کچھ ہے. تو جیسا قاری صاحب نے خوف کی بات کی، ایک پیشنٹ تھا تو انہوں نے ٹریٹمنٹ کروانا چاہا تو وہ فیصلہ آباد سے چنیوٹ نہیں جا رہا تھا. کہتا ہے کہ مجھے بہت خوف آ رہا ہے، میں مطلب باہر نکلوں گا کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، کچھ ایسا نہ ہو. خیر میرا دوست تھا تو وہ اس کو زبردستی لے کے گیا چنیوٹ، تو ان کا ٹریٹمنٹ کیا، الحمدللہ اس کو بہت فائدہ ہوا. اب وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، باہر آتا جاتا ہے. تو وہ ایک تو الحمدللہ ایک تو اس کے اوپر جو جادو کے اثرات سے وہ ختم ہو گئے، اور دوسرا اس کا خوف بھی ختم ہو گیا. اور قاری صاحب نے ایک بات کی کہ اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا. تو وہ میرے پاس ایک پیشنٹ تھا، تو وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے اس وقت، مدرسہ تھا چنیوٹ میں، حفظ کرتے تھے. تو وہ وہاں پہ مدرسے کے سامنے وہ رہتا تھا لڑکا. تو جب وہ نماز پڑھنے کے لیے اس گیٹ سے گزرتا تو نماز پڑھنے کے لیے گھر والوں نے ان کو بھیجا نماز پڑھیں، لیکن پتہ چلتا کہ وہ اگلے گیٹ سے دوسری گلی والے گیٹ سے واپس آ رہا ہے. تو اس کا دل نہیں کرتا، اس کا دل نہیں، اس کو تب پتہ چلتا کہ میں باہر آ گیا ہوں. لیکن جو اندرون مدرسہ تھا، جو نماز پڑھنے کی جگہ تھی، جو مسجد تھی، اس کو وہ اس کے ذہن سے پوری بلا دی جاتی کہ آپ نے یہاں پہ نماز بھی پڑھنی ہے. تو ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے چنیوٹ سے پیشنٹ آیا ہے ایک، تو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہم نے کچھ رقیہ وغیرہ کیا ہے، دوبارہ اگر ضرورت پڑے تو آپ وہاں پہ جائیے گا. تو خیر اگلے دن کال آ گئی مجھے، تو کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ چیک کریے گا کہ کیا معاملہ ہے. تو اس کو جب میں نے دیکھا تو بہت اثرات تھے اس کے اوپر. الحمدللہ اس کو بنا کوئی بات بتائے رقیہ کیا الحمدللہ. تو وہ ماشاءاللہ آج بہت اچھا ایک کاروبار کر رہا ہے اور بہت اچھے سے اپنا ذکر و اذکار کر رہا ہے الحمدللہ. جی قاری صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی آپ نے. قاری صاحب جادو کیا عامل ہی نہیں کرتے ہیں یا کوئی عام بندہ بھی کر سکتا ہے؟ اچھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک دفعہ ہمارے دالوال ہے وہاں پہ مجھے ایک شخص لے کے گیا، فیکٹری تھی اس کی، تو ان کا کوئی ورکر تھا میرے پاس لے کے آئے.
تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں اس سے نا اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، ہر وقت کی بے چینی ہے، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، اور طبیعت بھی اس کی ٹھیک نہیں رہتی ہے، اسے پتہ نہیں کیا معاملہ، چیک کریں ذرا۔ اچھا میں نے اس شخص کو جب دیکھا نا تو اس کے سارے ہاتھوں میں عجیب عجیب سی اس نے انگوٹھیاں چھلے سے پہنے ہوئے، گلے میں اس نے پتہ نہیں تعویذ لٹکائے ہوئے، پتہ نہیں کیا کچھ اس بندے نے پہنا ہوا۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں نے وہ اتارا اس کا، اچھا، سب چیزیں میں نے اس کی اتاری۔ وہ دن جمعے کا تھا، میں جمعے والے دن گیا تھا، تو میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا کیا جمعہ پڑھا ہے تم نے؟ نہیں جمعہ نہیں میں نے پڑھا۔ میں کیا پچھلا جمعہ پڑھا ہے؟ وہ بھی نہیں پڑھا۔ اس سے پچھلا وہ بھی نہیں پڑھا۔ تو جو لگاتار 3 جمعے چھوڑ دے تو بندہ خود ہی شیطان بن گیا، اللہ کے دین سے دور ہو گیا، دل کالا ہو گیا، دل پہ مہر لگ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح ایک ضروری بات میں بتاؤں گا اپنے سامعین کو بھی کہ یہ جو جادو ہے یہ جادوگر تو کرتے ہی کرتے جیسے قاری صاحب نے فرمایا، لیکن اس جادو کو کروانے میں ہمارا اپنا کردار بھی بہت، تقویت دینے میں ہماری اپنی بہت ساری، اور ایسا عمل جس کے ساتھ ہم خود اپنے آپ پر جادو کر رہے ہیں وہ بھی ہے۔ وہ کس طرح ہے کہ رات کو ہم سوئے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے شیطان اس کی گودی میں 3 گیڑیں لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اٹھتا ہے، نماز کے لیے ایک گیڑا کھل گئی، وضو کیا دوسری کھل گئی، نماز ادا کی تیسری کھل گئی، تو وہ پورا دن اس کا حشاش بشاش ہے، ٹھیک ہے نا، جو وہ تندرست ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث جو ناک میں شیطان پیشاب بھی کر بالکل جاتا وہ بھی ہے، منحوست ہی ہے، بالکل بالکل۔ اچھا وہ پورا دن اس کا حشاش بشاش گزرا، بالکل ٹھیک گزرا، لیکن اگر وہ شخص سویا ہی رہ گیا، وہ گیڑے لگی رہ گئی، گیڑے وہی ہے نا جو جادو کے گیڑے، جیسے جنات لگاتے ہیں، جنات بھی جادو کرتے ہیں، انسان بھی جادو کرتے ہیں، اور یہ انسان اپنے اوپر خود جادو کروا رہا ہے، اپنی مرضی سے کروا رہا ہے۔ وہ سویا رہ گیا، شیطان بھی کان میں پیشاب کر کے چلا گیا ہے، اوپر سے وہ گیڑا بھی لگی رہ گئی۔ اب وہ کہہ رہا کر صاحب بے برکتی بہت ہو گئی زندگی میں، بے چینی ہے، کام میں سکون نہیں ہے، جسم میں سکون نہیں ہے، جسم بوجھل ہے، سستی ہے، کاہلی ہے۔ تو یہ جادو انسان اپنے اوپر خود بھی کروا رہا ہے۔ اس لیے جب انسان نماز کا پابند ہوگا، نماز ادا کرے گا، تو اللہ کے حفظ و امان میں ایسا شخص آ جائے گا۔ وہ جو صبح شام کے مسنون اذکار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا، بہت ضروری ہے، وظائف کے ساتھ تو انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، کوئی اختلاف شاید کر سکے، لیکن یہ میں اپنے تجربے سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایک شخص قرآن حکیم کی تلاوت بھی کر رہا ہے، ایک شخص نماز بھی ادا کر رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد بھی لگا لیں وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اگر ایسا شخص وظائف کا پابند نہیں ہے، صبح و شام کے وظائف کا پابند نہیں ہے، کھانا کھانے سے پہلے دعا نہیں پڑھتا، واش روم جانے کی دعا نہیں پڑھتا، گھر سے باہر نکلنے کی دعائیں نہیں پڑھتا، تو ایسا شخص جادو جنات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ان کا عبادت کا آپ کو اجر ضرور ملے گا، ثواب ضرور ملے گا، لیکن ہاں اگر آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ وظائف ہی ہیں، وہ اس کو وظائف کریں گے تو ان عملیات سے آپ بچ سکیں گے۔ میرے پاس بڑے بڑے جید علماء کرام اور پڑھے لکھے لوگ جو حفظ کروانے والے اساتذہ ہیں، ایسے لوگ قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں، بس سستی کاہلی ہو اس بات کی جاتی ہے، وہ شکار ہو جاتے ہیں اس چیز کا۔ جی تو قاری صاحب جادو کو وظائف کے ذریعے واپس پلٹا جا سکتا ہے، جس طرح عام طور پہ مشہور ہے کالا جادو کو ختم کرنے کے لیے کالا جادو کیا جاتا ہے، کیا اس کے بارے میں بھی کوئی ہے کہ جادو واپس بھی پلٹا جا سکتا ہے؟ آپ نے 2 سوال کیے، کالے جادو کا طور کالے جادو، اس کے بارے میں ہمارے ایک تفصیلی مضمون اس چینل پہ AB میڈیا پہ موجود ہے کہ کالے جادو کا طور کبھی کالے جادو سے ممکن نہیں ہے، ناظرین سن سکتے ہیں۔ تو دوسری بات، کیا جادو کو واپس پلٹا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ضروری ہے، کیونکہ جب ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، پریشان حال لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، یقین مانے ابوبکر بھائی اتنے پریشان لوگ ہوتے ہیں، واللہ کے کئی ایسے پیشنٹ تھے جن کو دیکھ کے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو کہ یار کتنی تکلیف میں مبتلا ہے۔ میں بد دعا نہیں دیتا، میں نے ایک مریض کے لیے بد دعا دی تھی بس، اس کی تکلیف اتنی اذیت ناک تھی، مسلسل وہ تکلیف میں مبتلا تھا، اور بہت زیادہ خودکشی کرنے کے لیے وہ لڑکی بھاگی ہے، میں نے پکڑا اسے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے جسم پہ کٹ لگ رہے ہیں، اور اتنی گپی گلا دبایا جا رہا ہے، بہت زیادہ اذیت تھی۔ تو وہ بار میں ادھر حل کرتا تھا، وہ جو معالج تھا، وہ جو جادوگر تھا، وہ بدبخت جنات بھیجتا تھا، ادھر سے نکالتے تھے، وہ پھر بھیجتا تھا، مسلسل وہ کئی دن تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ وہ میرا ابتدائی دور تھا ابھی، لیکن ثم الحمدللہ اللہ کے کرم کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، قرآن کی مدد کے ساتھ اس کا طور کیا، ٹھیک ہے نا، اس کا بیڑا گرک ہوا بھی اس بدبخت کا۔ لیکن بات یہ ہے، کیا جب ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے وہ ہم سے کہتے ہیں ایسا یہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے، اس جادو کو واپس پلٹ دیجیے گا، تو ہم کہتے ہیں کیوں پلٹ؟ دیکھیں جی انہوں نے ہمیں اذیت پہنچائی ہے، قصاص کی اجازت تو اسلام بھی دے رہا ہے، تو آپ کیوں نہ ان پہ پلٹیں؟ ٹھیک ہے، اب اس بارے میں آپ کی یہ رہنمائی کرنا چاہوں گا یہ سامعین کی، کہ جادو واپس کوئی جادوگر نہیں پلٹ سکتا،
کوئی معالج نہیں پلٹ سکتا. یہ جھوٹ ہے. ہاں معالج نہیں پلٹ سکتا. جادو واپس اگر پلٹے گا نا, جو اس نے آپ کو نقصان پہنچا وہ نقصان اس پہ واپس پلٹے گا, تو وہ جس پہ وار ہو رہا ہے وہ خود پلٹ سکتا ہے, وہ پلٹا سکتا ہے اس وار کو. وہ خود جس کے اوپر یہ وار کیے جا رہے ہیں وہ کیسے اپنا پلٹ سکتا ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ جب جس پہ جادو ہو رہا ہے, جس پہ کوئی وار مسلسل کیے جا رہے ہیں, وہ اب چاہتا ہے کہ میں یہ وار اس پہ واپس پلٹاؤں. اس کے لیے ضروری ہے وہ پہلے اپنی حفاظت کرے. اپنی حفاظت ہوگی تو ہم کسی کا مقابلہ کر سکیں گے. وہ وار اس پہ مسلسل کر رہا ہے. اب اپنی آپ کی حفاظت کے لیے جو مضبوط قلعہ ہے نا جی, جو آپ کو حفاظت آپ کی کر سکتا ہے, وہ وظائف ہے. ٹھیک ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ڈھال کی مانند ہے. یہ جو وظائف ہیں یہ ڈھال کی مانند ہے. اور آپ کے سوال کا جواب اسی میں ہے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب انسان وظائف کرتا رہتا ہے تو یہ جو ڈھال ہے اس کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, اور یہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات جب وہ وار کرنے والا آپ پہ وار کرے گا تو اس کی مضبوطی کی وجہ سے, اس کی موٹائی کی وجہ سے وہ وار اس پہ واپس پلٹ جائے گا. پلٹے گا کیسے؟ وظائف کے ساتھ. وظائف کرنے پڑیں گے, صبح شام کے وظائف کرنے پڑیں گے, مسنون وظائف کرنے پڑیں گے. جب ایسا شخص وظائف کا پابند ہو جائے گا تو اس پہ پلٹ جائے گا. ہاں اگر کوئی چاہتا ہے, سوچتا ہے کہ میں وظائف نہیں کر سکتا, بس کوئی پیسے مجھ سے لے تو وہ پلٹا دے, تو پھر یہ دیکھیں اس نے تو جادو کیا, وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اگر آپ بھی کسی جادوگر کے پاس جائیں گے, بدبخت کے پاس جائیں گے, تو پھر آپ بھی ایمان سے خارج ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر آپ میں اس میں فرق کیا رہ گیا؟ اپنی حفاظت کریں, وظائف کریں, اور جتنا نقصان وہ آپ کو پہنچانے کی کوشش کرے گا اتنا وہ نقصان خود بھی حاصل کرے گا. اس میں ایک حدیث بھی ہے, یہ میں جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے, یہ تسلی کے لیے بھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جادو ہے یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے. یہ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. اس کے بارے میں ظلم کی حدیث بھی ہے کہ یہ ظلم ہے, اور ظلم کے بارے میں یہ واضح فرمان ہے کہ انسان کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چکائے گا. جی. وظائف کے بارے میں ہم کرتے کیا ہیں؟ کچھ وظائف نہیں کرتے ہم. سب سے چھوٹا اور آسان وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے چھوٹا اور آسان وظیفہ جو ہے ہر کام کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بسم اللہ پڑھا کرو. آپ نے ڈریس چینج کرنا ہے, بسم اللہ پڑھیں. آپ نے واش روم میں جانا ہے, بسم اللہ پڑھیں. آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے, بسم اللہ پڑھیں. یہ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ بسم اللہ کتنی بار دن میں دہراتے ہیں؟ جو ہم اپنے آپ کو تو کرتے ہیں, کہتے ہیں نا کہ ہم جادو سے کیسے بچیں, کیسے بچا جائے. ہم یہ چھوٹے چھوٹے وظائف کتنے کر رہے ہیں ہم اپنے لیے؟ بسم اللہ, وہ جس طرح اللہ کے نبی فرمایا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. بسم اللہ پڑھیں. جب بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام جی بالکل بالکل, کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اللہ کے نام سے. اور جس کام میں ہم نے اللہ کو انوالو کر لیا, اللہ کو ڈال لیا, تو اس کام میں تو انشاءاللہ خیر و برکت ہے. خیر ہی خیر ہے, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, پھر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا. جب ہم اور جادو جنات سے بچنے کے لیے, شیاطین سے بچنے کے لیے جو سب سے اہم وظیفہ ہے, جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے یہ ذکر ہی نہیں کیا تو اس نے گویا کہ کچھ ذکر نہیں کیا. تو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد ہم اس کو 100 بار دہراتے ہیں؟ خیر صاحب, اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. جنات کے اندر بھی کچھ برے اور نیک جن ہوتے ہیں, جس طرح انسانوں میں برے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں. جی بالکل. اللہ کا قرآن فرماتا ہے سورہ جن میں فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. ان میں نیک بھی ہوتے ہیں, اس کے برعکس بھی ہوتے ہیں. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. مسلمان بھی ہوتے ہیں اور بے انصاف بھی ان جنات میں ہوتے ہیں. نیک بھی ہیں, برے بھی ہیں. جیسے انسانوں میں اچھے اور برے, مسلم اور غیر مسلم ہیں, ان میں بھی ایسے جنات پائے جاتے ہیں جو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. اور قرآن و حدیث کے اس کے واضح ثبوت ہمیں ملتے ہیں. جیسے میں نے قرآن کی یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ان میں اچھے جنات بھی موجود ہیں اور برے جنات بھی موجود ہیں. تو وہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جنات کا ایک گروہ آیا تھا, تو وہ پہلے کیا مسلمان تھے یا دیکھیں نا, جیسے سورہ جن میں فرمایا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. کہ انہوں نے ایسا قرآن سنا کہ وہ تعجب میں چلے گئے, یہ کیسا کلام ہے جو راہ راست کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو کیا قاری صاحب یہ بتائیں کہ جو نیک جن ہوتے ہیں
کیا یہ بھی انسان پر مسلط ہو جاتے ہیں یا برے جنوں کی مخالفت میں آ کے انسان کی مدد کرتے ہیں؟ بہت انٹرسٹنگ سوال کیا قاری صاحب آپ نے. میرے پاس ایک خاتون آئی تو میں ان کو باتیں پوچھنے لگ گیا. تو باتوں باتوں میں ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے کہا کہ ان کو رقیہ کرنے سے پہلے نا آپ ذرا بات کو غور سے سنیے گا, اس میں ہمارے بزرگ بھی آتے ہیں. تو میں نے کہا بزرگ کا مطلب؟ کہتے جی حاضری ہوتی ہے ان میں. وہ ایک نیک جن ہے, بزرگ ہے, اور اس کی سفید داڑھی ہے اور سفید پگڑی کے ساتھ وہ ان میں حاضری دیتے ہیں, اور ہم کو وہ طرح طرح کی باتیں بھی بتلاتے ہیں, اور لوگ ہمارے گھروں میں آ کے جمعرات والے دن ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں. اچھا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم کو بھی کر لینا چاہیے استفادہ. جی. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, بزرگ کو بلائیں. میں نے کہا محترمہ آپ وہ ذرا بلائیں تو صحیح بزرگوں کو. کہتے وہ ایسے بزرگ نہیں آئیں گے, وہ اپنے ٹائم پہ آتے ہیں. میں نے کہا وہ جو ٹائم پہ آتے ہیں وہ کون سے بزرگ ہوئے؟ تو ایسے ہی ہمارے ایک استاد محترم نے واقعہ سنایا کہ ایک انسان کے اندر ایک جن حاضر ہوا کرتا تھا, تو جو اپنے آپ کو بہت بزرگی والا, بہت اپنے آپ کو نیک کہلوانے والا, لوگوں کے سامنے بہت اچھا بننے کی کوشش کرتا تھا, تو وہ ہر جمعرات والے دن لوگوں کو اکٹھا کرتے اور لوگوں کے ساتھ وہ باتیں کرتے, اور اس کے بعد جو لوگ ان سے سوال کرتے ان کا جواب بھی دیتے. تو بہت سے عاملین حضرات وہ کیونکہ گھر والے جو تھے ان کے وہ تنگ آ چکے تھے اس بات سے کہ ہر جمعرات والے دن یہ تو مجمع بڑھتا جا رہا ہے, اس کو کنٹرول کیا جائے. لیکن جب بات ہمارے استاد محترم تک پہنچی, جب وہ وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی جنات یا جادو کا علاج کرنے نہیں آئے, ہم تو صرف جو آپ میں بزرگ حاضر ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. تو جب وہ پڑھائی شروع کی تو جب جن حاضر ہوا تو مکالمہ شروع ہوا, تو استاد محترم نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا جاؤ آپ یہ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں, میں تو ایک اتنا ضعیف العمر بزرگ ہوں. جن کہنے لگا کہ میری تو 3000 سال عمر ہے اور میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا ہوں. اور میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری بھی اٹینڈ کی ہیں. تو میں حافظ قرآن ہوں. تو استاد محترم کہنے لگے بہت اچھی بات ہے, یہ تو ہم کو بھی استفادہ کرنا چاہیے. جیسا کہ پہلے عاملین حضرات آتے تھے تو وہ جب یہ اس طرح کی باتیں سناتا تھا تو وہ عاملین حضرات کہتے تھے آپ تو بڑے مرشد ہیں جی, آپ تو بہت پہنچی سرکار ہیں, ہم تو جاتے ہیں. تو جب یہ بات یہاں تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہیں, ایک مسئلہ ہم کو بتلا دیجئے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں آنے کی کس طرح تلقین فرمائی ہے. تو کہتے ہیں کہ گھروں میں پہلے اجازت لیجئے, پھر جو پردہ مکمل کروا لیجئے, اس کے بعد جو آپ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں. تو استاد محترم نے یہاں پہ بہت ایک عجیب بات کہی کہ آپ اس گھر میں پھر کیا لینے آتے ہیں, جبکہ اس گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں, مرد حضرات بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں. اور جب وہ جن خاموش ہوا تو جبکہ آپ نے بتایا کہ جبکہ اس کی حاضری بھی عورت میں ہو رہی ہے تو آپ کس طرح اس عورت کے اندر آ رہے ہیں جبکہ پردہ آپ کر نہیں رہے, پردہ نہیں کروا رہے, پردہ کر نہیں رہے, اور یہ سارے معاملات. جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ حافظ قرآن ہیں تو ہم کو سورۃ الجن ہے جو وہ ہم کو تلاوت کر کے سنائیے گا, تو وہ کہنے لگا نہیں جناب ہم تو آپ کے مرید ہونا چاہتے ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ لوگ ہمارے پاس آتے تھے. جی قاری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو جنات کے اندر اچھے اور برے جن ہوتے ہیں, جس طرح انسانوں کے اندر اچھے اور مطلب نیک لوگ ہوتے ہیں اور برے لوگ ہوتے ہیں, کیا جنات میں بھی یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں؟ دیکھیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس میں جو ایک چیز بالکل کلیئر ہو گئی نا کہ یہ دو مخلوق ایسی ہیں کہ جو اللہ نے شعور والی پیدا فرمائی ہیں, اور روز قیامت ان کے اعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا. جنت میں بھی جائیں گے اور جہنم میں بھی جائیں گے. جیسے انسان جنت اور جہنم میں جائیں گے ایسے ہی جنات بھی جنت اور جہنم میں جائیں گے.
قرآن حکیم میں سورہ جن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے، فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ وہ جنات کی گروہ نے، جنات کی ایک جماعت نے پیغمبر علیہ السلام کے سے قرآن کی تلاوت سنی اور تعجب میں چلے گئے کہ یہ کیسا قرآن ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اور وہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ذرا آگے جائیں، فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، کہ ان میں نیک جنات بھی ہیں اور اس کے برعکس بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ان میں مسلمان جنات بھی ہیں اور بے انصاف جنات بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان میں مسلم اور غیر مسلم جنات میں پائے جاتے ہیں، جیسا کہ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں اچھے اور برے ہوتے ہیں، ایسے ہی جنات میں بھی اچھے اور برے جنات موجود ہوتے ہیں۔ جی قاری صاحب ماشاءاللہ اچھی گفتگو فرمائی آپ نے۔ اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ جن جو ہیں یہ کیا بری جگہوں پہ ہی ہوتے ہیں؟ بعض دفعہ سننے میں یہ آتا ہے کہ یہ گندگی والی جگہ میں ہوتے ہیں، یا مطلب یہ رہتے کہاں ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں کہ لوگوں کی اس کے بارے میں، معالجین کی بھی اور عوام الناس کی بھی اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کئی لوگ سوچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے، کہ کیا یہ صرف گندگی کی جگہوں پر ہی ہوتے ہیں، واش روم میں، بیت الخلاء میں، جہاں پہ گندگی کے ڈھیر ہے، کہ یا صرف وہیں پہ ہمیں ملیں گے، یا کسی اچھی جگہ پر بھی ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، مستدرک للحاکم کی یہ روایت ہے کہ جنات کی 3 اقسام ہیں۔ ہوا میں اڑنے والے ہیں، اور یہ ایک جگہ پہ کوچ کرنے والے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی وہ وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ کتے اور بلیوں کی شکل میں یہ چلنے پھرنے والے، جانوروں کی شکل میں چلنے پھرنے، ہوا میں بھی ثابت ہو گیا کہ یہ ہواؤں میں بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوچ اور قیام کرنے والے جو آبادی والے علاقوں، ہاں آبادی والے علاقوں میں، کبھی کسی فیکٹری میں آگے، کبھی کسی گھر میں آگے، کسی کالج میں آگے، کبھی کسی مدرسے میں آگے، مسجد میں آگے، مسجد میں بھی آ سکتے ہیں، یہ وہاں سے بھی چلے جاتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی کوچ کر جاتے ہیں۔ اور جانوروں کی جو شکل میں آئیں گے، جانوروں کے اندر اگر آئیں گے تو دیکھیں جہاں جہاں تک جانوروں کی پہنچ ہے، جانور ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں، گلیوں بازاروں میں بھی گھومتے پھرتے ہیں، جہاں جہاں یہ جانوروں کی پہنچ ہے وہاں وہاں تک یہ جنات جا سکتے ہیں۔ اور اس بات کو میں ذرا کلیئر بھی کر دیتا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک سفر پر جا رہے تھے۔ معجم الکبیر کی یہ روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جو تھے وہ قضائے حاجت کے لیے ذرا دور چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے، تو پیغمبر علیہ السلام ذرا نظروں سے اوجھل ہو کے قضائے حاجت کے لیے گئے، تو اچانک سے شور و گل شروع ہو گیا، اپنا جیسے چیخو پکار ہے، کوئی آپس میں تکرار کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، تو صحابہ کرام ذرا گھبرا گئے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی آواز نہیں آئی تھی، اس لیے وہ وہاں پہ رک کر انتظار کرنے لگے۔ جب پیغمبر علیہ السلام واپس تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا معاملہ تھا؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس اچھے اور برے جنات آئے، مسلم اور غیر مسلم جنات میرے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے۔ مسلمان بھی آتے ہیں، اپنا انسانوں میں بھی آتے تھے نا پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ، وہ جب وہ ایک مسلمان کے ساتھ یہودی کا معاملہ بنا تو پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ایسے ہی وہ جنات بھی آئے۔ ان میں اب بحث چل رہی تھی کہ جنات، اچھے جنات کہاں رہیں گے اور برے جنات کہاں رہیں گے، مسلم جنات کہاں رہیں گے اور غیر مسلم جنات، ان کا کوئی ٹھکانہ نا وہ متعین کر دیجئے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو اچھے جنات ہیں یہ اونچی جگہوں پر رہیں گے، جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں پر یہ بسیرا کریں گے، یہ وہاں پہ رہائش پذیر ہوں گے جہاں پہ عام انسان کا جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو برے جنات ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کو نچلی جگہیں دے دی، جیسا کہ جزیرے دے دیے گئے، سمندر میں جگہ، پانیوں میں جگہ دے دی گئی۔ وہ روایت میں بھی ہے نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو ابلیس ہے وہ اپنا تخت پانی پر رکھے ہوئے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو شیطان ہیں یہ وہاں پر رہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے بیچ بھی آتے جاتے ہیں، ہمارے اندر بھی رہتے ہیں۔ جیسے جادوگر جنات کو بھیجتے ہیں، کوئی بدلہ لینے کے لیے آ گیا، کوئی ویسے کسی کو کوئی اچھا لگا تو اس کے اوپر وہ آگے گھر میں بسیرا کر لیا، تو یہ ہمارے اندر بھی بستے ہیں۔ اور جو خاص جگہ ان کے لیے تعین کی گئی ہے وہ میں نے بتائی کہ جو نیک جنات ہیں ان کے لیے اونچی جگہ ہیں اور جو برے جنات ہیں ان کے لیے وہ نچلی جگہ۔ جیسا کہ نارمل سی بات ہے کہ وہ جو نیچے رہنے والے جو ہے نا وہ مثال کے طور پر آپ کافر جن سمجھ لیں، نان مسلم جن سمجھ لیں،
تو ان کا بسیرا یہاں پہ ہوتا ہے کہ ایک تو واش روموں میں گندی جگہوں میں، اور دوسرا جہاں پہ گانا بجانا ہو، گانے بجانے والی جگہوں پہ، محفلوں میں، اور جو تیسرا ہے وہ کھیل کود کے میدان ہے. اور ان تینوں جگہوں پہ جنات کا بہت زیادہ بسیرا ہوتا ہے. اور ویسے عمومی طور پہ آپ دیکھے جائیں کہ جنات کی تو عمریں انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں اور مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ جہاں پہ انسان کم ہیں وہاں پہ جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس جگہ میں بھی ہوں، بہت سارے جنات ہوں آس پاس، ٹھیک ہے، اور گھروں میں ہم مطلب باتیں تو کرتے ہوتے ہیں لیکن ہمارے آس پاس بہت سارے جنات ایسی باتیں سن رہے ہوں، ہمارے ساتھ مطلب وہ کھا پی رہے ہوں، ہمارے معاملات میں وہ انوالو ہوں. تو ایسی جو ہے نا وہ صورتحال بن جاتی ہے. جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرمائی قاری صاحب. اچھا قاری صاحب مجھے یہ بتائیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو جنات ہیں یہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ ویڈیو میں دیکھتے ہیں، ویڈیو کے اندر CCTV فوٹیج کے اندر آ گیا. اکثر فیس بک پہ بھی لوگوں نے ویڈیوز لگائی ہوتی ہیں کہ کیمرے نے جن کو جناب قید کر لیا، مطلب شکل اس کی قید کر لی. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی کے سامنے آ جاتے ہیں اور گاڑی جب قریب پہنچتی ہے تو پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی دراصل بات اس طرح ہے کہ یہ زیادہ تر جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن اب ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں. ہماری بھی ایڈیٹنگ ہو کے آئے گی نا جی ویڈیو. اسی طرح یہ ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس میں کہ دکھایا جاتا ہے کہ کچھ جنازے میں جنات شریک ہیں، انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو بہت لمبا کر کے چارپائی کو کندھا دے دیا، ہاتھ دے دیا، ٹھیک ہے. اس طرح وہ گزرتے کسی نے دیکھا ہے کہ وہ سامنے آئے ہیں، انسانی شکل میں تھا کوئی، تو وہ اچانک سے وہ غائب ہو گیا. انسان چل رہا تھا تو دیکھتے دیکھتے وہ انسان غائب ہو گیا، گاڑی جا رہی تھی سامنے نظر آ رہی کچھ چیز. اچھا یہ تو یا تو ہم ویڈیوز میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا، یا ایسے واقعات ہماری جو دادیاں نانیاں ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھی ان میں یہ چیز ہمیں ملے گی. جنات آئے، انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو ایسے وہ لائٹ اتار لی، پنکھا بند کر دیا، لاک لگا دیا. تو یہ صرف قصے کہانی ہے، یہ بات بالکل نہیں ہے. ہاں یہ چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ انسان کی دیکھیں جو جادو ہے نا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ پھینکا گیا تھا وہ آسا اور وہ رسیاں، وہ سانپ دکھائی دینا شروع ہوتا، وہ سانپ تو نہیں نہ تھے، وہ تو نظروں کا دھوکہ تھا. ایسے انسان پہ بعض کا نظر کا دھوکہ ہوتا ہے تو وہ اچانک سے کسی کا لگتا کچھ ہے، اور بعض اوقات عکس نظر آتا ہے. جنات کبھی اپنی اصلی حیبت و شکل و صورت میں نظر نہیں آ سکتے، نہ اللہ نے ان کو طاقت دی وہ اپنا آپ دکھا سکیں. اپنا کوئی خوفناک سی شکل میں یا کسی کے اندر داخل ہو کے وہ نظر آ جائیں گے، مطلب کہ وہ انسان ہی نظر آئے گا نا، وہ داخل ہو گئے اس کے اندر، تو اصلی شکل و صورت میں یہ نظر نہیں آ سکتے. نہیں، وہ جو میں آپ کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جن کو پکڑنے لگے تھے، ہاں وہی بتا رہا ہوں کہ اصلی شکل و صورت میں نہیں تھے. اچھا، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ جنات تمہیں ایسی جگہوں سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہو گیا. وہ پیغمبر علیہ السلام نے پکڑا تھا، وہ اس اصلی شکل میں نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، وہ کسی شکل میں آیا. تو پیغمبر علیہ السلام نے اسے جب پکڑا تھا تو اس کے وہ جو تھے تھوک وغیرہ تھوڑا سا نمی پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محسوس بھی کی تھی. ٹھیک ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اس کی اصلی حالت نہیں، وہ جنات کی اصلی حالت نہیں. اللہ کا قرآن فرما رہا ہے نا وہ اصلی حالت میں نہیں آتے. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، انسان کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں، جانوروں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، جانور کے اندر داخل بھی ہو سکتے ہیں. اصلی شکل و صورت میں نہیں. ہاں اگر کسی کو جو نظر ہے تو وہ کہتا ہے یہ نہ انسان ہے نہ یہ جانور ہے، تو یہ کیا ہے؟ وہ بری سی شکل بنا کے، کوئی عجیب سی تھوڑی سی ڈراؤنی سی شکل بنا کے اپنا عکس دکھا سکتے ہیں. طاقت دی ہے نا اللہ نے کو طاقت دی، کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، وہ اپنا عکس دکھا سکتے ہیں، لیکن اصلی شکل و صورت میں وہ دکھائی نہیں دے سکتے. اب آپ کا جو سوال تھا کہ وہ انسانی شکل میں آگے تو وہ عجیب عجیب حرکتیں کیسے کر سکتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ اگر وہ جب انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں نا، یہ انسانی شکل میں آتے ہیں، اگر وہ جنات جیسی ہی طاقت رکھتے ہوں انسانی وجود میں آ کر تو وہ ایسا کرے تو معاشرہ نہیں کر سکتا نا. تو وہ معاشرہ تو خوف و ہراس پھیل جائے گا، وہ چیزیں اٹھا کے مارے گا، گھر کو اٹھا لے گا، خوف و ہراس پیدا ہو جائے گا. وہ بیٹھا جی ادھر بیٹھا تو ایسے اس نے اشارہ کی ساری چیزیں ہوا میں اڑنا شروع ہو گئی. ایسا نہیں ہوگا. جب وہ جنات بھی انسانی شکل میں آئے گا تو وہ انسان کے اوپر جو قوانین اللہ نے نافذ کیے ہیں، جو اس کی طاقت اللہ نے متعین فرمائی ہے، تو وہ اسی طاقت کے ساتھ وہ زندگی گزار سکتا ہے، وہ لمحات
رات اسی کے ساتھ گزار سکتا ہے جو طبی قوانین انسان پر نافذ ہیں. جانور پہ جو قوانین نافذ ہیں, جمپ کتنا انسان اونچا لگا سکتا ہے, وہ جنات جب انسان کے وجود میں آئے گا یا جنات انسان کی شکل میں آئے گا, وہ اتنا ہی ہوا میں اڑ سکتا ہے جتنا ایک انسان جمپ لگا کے اڑ سکتا ہے. تو یہ نہیں کہ وہ اب انسانی شکل میں آ گیا تو ہم دیکھ رہے ہیں جی وہ اڑ کر جا رہا ہے, ہمارے سامنے اڑ کر جا رہا ہے. ہم ادھر انٹرویو کریں تو ہمارے کیمرے اٹھا کے گھوم پھر رہے ہیں, تو ہم دیکھیں وہ بھائی ذرا نیچے کر, ہم نے کوئی انٹرویو کرنا ہے. تو یہ ایسی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر وہ کسی جانور میں, انسان میں کسی شکل میں آئیں گے تو کسی کا وجود کا سہارا لیں گے تو وہی طبی قوانین اس پہ نافذ ہوں گے جو ایک اس پہ جس کا اس نے سہارا لیا اس کے وجود پہ اللہ نے جو حد نافذ فرمائی ہوئی ہے, اختیارات جو دیے ہیں. جیسا کہ وہ ایک بندے نے مجھے کہا کہ وہاں پہ نا مالدیپ میں وہ وہاں کا کونسلر تھا, تو میں نیا نیا گیا وہاں پہ, وہ کہنے لگا کہ آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ رقیہ وغیرہ کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل کر لیتا ہوں. کہتے یار میرے پاس ایک ہمیشہ میرے ساتھ نا ایک مسئلہ آتا ہے. میں نے کہا جی کیا مسئلہ آتا ہے آپ کو؟ تو کہنے لگا کہ میری بیوی گھر پہ سوئی ہوتی ہے, رات کو میں باہر سے یا سفر سے یا آفس سے گھر جانے کی کوشش کرتا ہوں نا, تو گھر کے پاس ہی میری بیوی مجھے باہر ملتی ہے. تو وہ کہنے لگتی ہے کہ ہاں جی مطلب اسے سلا کے آتا ہوں تو سامنے میں مجھے ملتی ہے. ہاں ملتی ہے. تو کہتا ہے جب میں گھر جاتا ہوں تو وہاں سوئی ہوتی ہے. بالکل سوئی ہوتی ہے. کوئی یہ حقیقت آپ بیان کر رہے ہیں؟ جی بالکل. اس نے کہا کہ کئی بار ایسا ہوا. اچھا. تو پھر مطلب اس نے جو ہے نا وہ کچھ ان کو پڑھائی وغیرہ بتلائی, تو اس کے بعد اس کی یہ شکایت ختم ہو گئی. اور مطلب ایک اور جگہ پہ لوگ باتیں تو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہم نا مطلب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, والد صاحب کے ساتھ ایک پروگرام سے, رات کو پروگرام, آپ کو پتا ہے کہ اکثر 1:30-2 بج جاتے ہیں پروگراموں میں. تو وہ پروگرام سے ہم واپس آ رہے تو گھر کے قریب نا اندھیرا تھا, لیکن ہم کو ایسے واضح محسوس ہوا کہ یہ آگے ہمارے خرگوش جا رہا ہے. تو ہمارے گھر میں بھی خرگوش تھے اس وقت. تو ہم نے کہا کہ یہ یا تو ہمارے گھر سے یا کسی اور کے گھر سے نکل کے آیا ہوگا, تو اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں ایک طرف ایک چیز تھی, یہ دیوار ہے, اب یہ اندازہ کریں آپ. تو والد صاحب ایک طرف ہو گئے, دوسرا بھائی دوسری طرف ہو گیا کہ اس کو پکڑتے ہیں, گھر لے جاتے ہیں. گراؤ کر لیا. ہاں جی. تو وہ ہم نے ایسے ہاتھ کیے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. یہ دیکھیں کہ اس طرح کی وہ غیر صاحب کی بات, ہاں وہی بات میں نے جانوروں کے اندر آ جاتی ہے. دیکھیے وہ جو بات ہے جس نے فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ نظر کا دھوکہ ہو جاتا ہے. جیسے نا وہ تھے, وہ رسیاں تھیں, وہ ایسا تھا, آنکھوں کے سامنے چینج ہو گیا نا, تو وہ حقیقتاً تو نہیں ہوا تھا نا. اللہ کا قرآن فرماتا ہے وہ نظر کا ایک دھوکہ ہو جاتا ہے. وہ جو جس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے گا نا کہ وہ چیز دیکھ رہا ہے, دیکھتے تھے, اچانک سے وہ غائب ہو گئی, اگر ٹھیک ہے نا, وہ کسی کے پیچھے تھا تو وہ اچانک سے غائب ہو گئی, تو وہ معاملہ اس کے ساتھ ہی پیش آئے گا جو خاص اس کو دیکھ رہا ہے, جو اس کے پاس ہیں. وہ عام اگر لوگ ہیں نا ان کو وہ دکھائی نہیں دے گا. یہ ایک بڑا ایک میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا. ایک طویل ہے تھوڑا سا, لیکن میں کوشش کروں گا مختصراً آپ کو بیان کروں میں. کہ ایک گھر میں ان کا بیٹا نہیں تھا, والدین تھے, ان کی بیٹیاں تھیں 3. ایک بیٹی کے اندر جنات کا اثر تھا اور بہت سنگین قسم کا تھا وہ معاملہ. تو میں کہیں مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں غلام آباد میں موجود ہوں اور وہ منصور آباد میں موجود تھے. ایسا پیش ہے. فیصل آباد کے لوگ وہ جانتے ہیں دونوں ایریا کو, یہ دونوں ایریا جو ہیں ان کو جانتے ہیں فیصل آبادی لوگ. اچھا وہ کیا ہے کہ وہ منصور آباد میں پیشنٹ تھا, میں غلام آباد میں موجود تھا. تو اچانک سے مجھے کال آئی, کیونکہ میں اس کا تھوڑا علاج ابھی چل رہا تھا. کال آئی گھر سے, وہ ہماری بیٹی اچانک سے غائب ہو گئی. بیٹی نہیں مل رہی ہے گھر سے, اچانک گھر سے نکلی تو وہ غائب ہو گئی ہے. تو وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے گھر سے, جلدی کچھ کریں مہربانی, وہ ہماری بیٹی ہے, جوان بیٹی, ہم کیا کریں گے. تو ایسا معاملہ اس کے ساتھ چل رہا تھا کہ وہ سردیوں کے دن تھے. تو اس نے نا جرسی پہنی ہوئی تھی لڑکی نے, ٹھیک ہے, اس کی پاکٹ میں موبائل تھا. وہ چلتی جا رہی ہے, اس سے رکا نہیں جا رہا, اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا, اسے عام لوگوں کی باتیں سنائی نہیں دے رہی. اس کے پاس موبائل ہے, وہ بج رہا ہے, وہ چلتی جا رہی ہے. وہ اتنا اس پہ ہو پا رہا تھا کہ وہ موبائل اٹینڈ کرتی تھی, کال پتہ ہوتا ہے نا کیسے وہ کال اٹینڈ کرتی, وہ کال اٹینڈ کی دیکھتی بھی نہیں. کال اٹینڈ کی یہ سن رہی ہے تو یہ بول رہی ہے کہ مجھ سے رکا نہیں جا رہا, مجھے بچاؤ, میں پتہ نہیں کہاں جا رہی ہوں, مجھے جلدی روکو, مجھے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا, میں نہیں رکا جا رہا, مجھے پلیز آگے روکیں. انہوں نے بھی بات کی, پھر نے مجھے نمبر دیا, پھر میں نے کال کی. اچھا جب گھر والے کال کرتے تو اسے بالکل دکھائی نہیں دیتا تھا, سنائی اسے نہیں دیتا تھا. لیکن جب میری کال اسے جاتی تھی اسے تھوڑا بہت دکھائی دینا اور عام جو شور و گل ہے وہ سنائی دینا شروع ہو گیا تھا. وہ کیا تھا, میں نے اس سے پوچھا کہ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو, کچھ دکھائی دے رہا ہے, کچھ بتاؤ, آپ کو ڈھونڈے ہم آ کے. کہتے کہا سب جلدی ہیں, مجھ سے رکا نہیں جا رہا, پتہ نہیں کیا, پلیز مجھے پہلے رو رہی ہے. تو میں کچھ دکھائی دے رہا ہے, کہتی میرے نا مجھے نہر دکھائی دے رہی. اچھا میں نے کہا کہ تمہاری رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ, کہ جی رائٹ سائڈ پہ. اب وہ منصور آباد سے جب نکلے ہیں نا تو وہ اپنا دوسری سائڈ پہ, تو وہ کنار روڈ ہے ہمارے, تو میں سمجھ گیا وہ کنار روڈ پہ اس وقت موجود ہے. اچھا میں وہ غلام آباد سے نکلا ہوں اور گھر والوں کو منصور آباد سے وہ نکلے, پاس ہی تھے.
تو وہ جب نکلے میں نے ان کو بھی بتا دیا کہ وہ کنار روڈ پہ تو جلدی وہاں پہ جائیں، رابطہ میرا ہوا۔ اچھا میں اب جا رہا ہوں، میں ادھر سے نکلا ہوں، یہ گھر والے بھی وہاں پہ گھوم رہے ہیں۔ اچھا وہ مجھے دور سے جاتے ہوئے دکھائی دی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ نا کچھ لڑکے بھی، وہ لڑکی اکیلی جا رہی ہے تو وہ ساتھ لڑکے بھی تنگ کرنے کے لیے ساتھ تھوڑا چلنا شروع ہو گئے۔ اب ایسے ہی تو جب میں نے اچھا میرے پاس کار پہ بات کری گا سر، مجھے روکے آگے، پتہ نہیں میں کہاں جا رہی، مجھے پکڑے۔ اچھا جیسے میں نے وہ روکی گاڑی تو میں نے نا اس کو پکڑا ہے، جیسے پکڑا وہ ایسا عمل اس پہ کیا تھا کہ جب اس کو پکڑا ہے تو وہ اس میں چیز حاضر ہو گئی، اس نے چھوڑو، حالانکہ مجھے خود کہہ رہی کہ مجھے بچائیں، چھوڑو گل کرنا شروع کر دیا، چھوڑو مجھے تماشا۔ تو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک مولوی صاحب نے یہ لڑکی کو خیر ہو، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ تو میں جلدی ان کے والد صاحب کو کال کی تو والد صاحب ان کے آئے تو اسے جلدی سے آٹو میں بٹھایا تو ہم گھر لے ہیں۔ اب یہ بات سمجھے، وہ کہہ رہے ہیں قاری صاحب اس جگہ سے ہم 3 مرتبہ گزرے، اچھا ہمیں نہیں، وہ سامنے جا رہی ہے، سب کو نظر آ رہی، مجھے نظر آ رہی ہے، سب کو نظر آ رہی، ان کو نظر نہیں آ رہی، ان کی آنکھوں میں جادو، ان کے والدین کی۔ کہتے ہیں قاری صاحب گھر سے دروازہ بند ہوا ہے نا، جیسے ہم فوری نکلے، اب گلی کراس کرتے بھی تو کچھ لمحات لگتے ہیں نا، میں فوری باہر ہوں تو وہ لڑکی غائب ہے، وہ سب کو نظر آ رہی تھی، مجھے بھی دکھائی دے رہی، سب کو دکھائی دے رہی، لیکن ان کے والدین کی آنکھوں پہ بھی جادو تھا، انہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر وہ خیر اس کا حل کیا، وہ کسی نے کہتا وہ ایک وہ سٹوری ہے، یعنی کہ یہ معاملہ بعض لوگوں کو ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو دکھائی دیتا ہے اور کسی کو نہیں دکھائی دیتا۔ وہ جس پہ وار کیا گیا نا جی، اس پہ اسے دکھائی نہیں دے گا، ہاں، یا وہ چیز ایسی ہے جو مطلب کہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہی، اس کو دکھائی دے گی، ٹھیک ہے نا۔ مطلب عام روٹین والی جو چیز ہے نا انہیں وہ ایسے کلیئر نظر نہیں آئے گی، مطلب کہ وہ نکلی آنکھوں کے سامنے سے غائب کیا گیا، انہیں پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں گئی، لیکن سب کو وہ دکھائی دے رہی کہاں گئی۔ وہ نظر پہ جادو کیا جاتا ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہو جاتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے دراصل۔ جی قاری صاحب دوسرا یہ کہ ہمزاد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کریم نے جیسے انسانوں کو پیدا فرمایا نا، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ایک جن کو بھی پیدا فرمایا، ایک جن کی اس کے ساتھ ایک ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اسے ہمزاد بولتے ہیں، اسے کرین بولتے ہیں، بعض اسے سایہ بھی بولتے ہیں۔ یہ انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اسے ورگلاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گیا تھا، فرما بردار ہو گیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ جبکہ ہم میں سے جتنا مرضی کوئی نیک ہو، ولی ہو، جیسا بھی ہو، اس کا جن جو ہے اس کے ساتھ ہے، وہ اس کے تابع نہیں ہو سکتا، اسے ہمیشہ ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ جن آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ وہی شیطان ہے جو آپ نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کو برائی کی طرف مادہ کرتا ہے۔ وہ جن ہی ہے نا، کان من الجن، شیطان ابلیس کیا تھا، دیکھا نا جی، وہ جن ہی تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا۔ یہ جن ہی ہوتا ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، اسے ہی ہمزاد بولا جاتا ہے۔ جی قاری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، چونکہ ماشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ تجربہ ہے، دوسرے ممالک میں بھی جا کے آپ بھی رقیہ کا کام کرتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ یہ جو بہت سارے لوگ ہم سننے میں یہی آتا ہے، اچھا مجھے آپ نہیں، میں صحیح بات بتاتا ہوں، مجھے آپ سے تعارف ہوا ہے کہ مالدیپ کے اندر یا سری لنکا کے اندر بھی یہ جادو و جنات کا معاملہ ہوتا ہے، خاص طور پہ مالدیپ کا، مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بر صغیر یعنی کہ انڈیا پاکستان میں ہی جادو اور جنات والا معاملہ ہوتا ہے، یا جس طرح وہ بنگلہ دیش کے بنگالی جن جادوگر بڑے مشہور ہے، بنگالی بابا ایڈز بھی آتے رہتے ہیں، تو مالدیپ کے اندر بھی یہ معاملہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی نوعیت کیا ہے، رجحان کس طرح کا ہے جادو کا؟ جی مالدیپ کے اندر جادو جنات کا بہت رجحان ہے، لوگ بہت بلیو کرتے ہیں وہاں پہ، اور اکثر لوگ وہ پاکستان میں تو کیا کہتے ہیں، جب بندہ بیمار ہو اور پھر بیمار ہو یعنی کہ زیادہ سے زیادہ بیمار ہو، ہم تب جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے۔ تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے، وہاں پہ چھوٹا سا بھی کوئی مسئلہ ہو فوراً انہوں نے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا ہے، اگر فزیکلی نہیں ہے پھر اسپریچول پرابلم ہے تو اس کی طرف انہوں نے رجوع کرنا ہے۔ تو یہ رجحان بہت زیادہ ہے، اور ہے کیوں، یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ رجحان اس لیے زیادہ ہے، وہاں پہ ماشاءاللہ تعلیم، درس و تدریس کا جو نظام ہے وہ بہت زیادہ اہمیت والا ہے ان کے ہاں، ماشاءاللہ بچے ہر شعبے میں جو ان کے بچے ہیں نا وہ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں کے پیرنٹس ماشاءاللہ اللہ انہیں جزائے خیر دے، وہ اپنے بچوں کو سپورٹ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ 15-16 سال سے بھی زیادہ اگر ان کے ماشاءاللہ بچے ہیں، 15-16 سال کی عمر سے بھی زیادہ ہیں، تو وہ پیرنٹس خود گھر سے لے کے جا کے ان کو وہاں پہ ڈراپ کرتے ہیں، اور چھٹی کے وقت وہاں سے لے کے بھی گھر میں ان کو چھوڑتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ یہاں تک نہیں، جب وہ وہاں پہ چھٹی کے وقت جاتے ہیں اور وہاں چھٹی کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں،
تو وہاں ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا بچے کی پوزیشن اس وقت کیا ہے، آپ کے بچے کا لیول اس وقت کیا ہے. اور جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ پیرنٹس خوشی سے اپنے بچے کی باتیں ایک دوسرے سے خوشی سے بتلاتے ہیں. تو وہ اس ضمن میں وہ حسد کے شکار بھی ہو جاتے ہیں. پھر اگر حسد کرنے لگ جائیں تو وہ کچھ نہ کچھ کروا بھی دیتے ہیں جس کو سحر کہتے ہیں. تو وہ اس معاملے میں ان کا بہت زیادہ رجحان ہے وہاں پہ. اور الحمدللہ میرے پاس تو جب میں نیا گیا مجھے بہت چیلنجز تھے وہاں سے. لوگ رقیہ کرنے والے وہ وہ ان کا بہت ایک حیرانگی کا مظاہرہ کرنا، حیران کن طریقہ تھا، حیرانگی کا مظاہرہ کرنا کہ یہ اس طرح کے معاملات. ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ 2000 میرا خیال 15-16 کی بات ہے کہ مجھے میرا جو کفیل تھا نا اسی کی کال آ گئی. میں ایک جزیرے سے مالے میں آیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں وہاں کا جو ان کا ایک طریقہ کار ہے. تو مجھے کال آئی، کہتے ہیں کہ یار آج شام کو نا ایک مریض ہم نے آپ کو چیک اپ کروانا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیجئے گا 9-10 بجے مجھے کال کر دیجئے گا. کہتے کہ ابھی نہیں، وہ کسی جزیرے سے آ رہا ہے. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ جب آ جائے تو وہ مجھے بتا دینا. لیکن انہوں نے بتایا نہیں. مجھے رات کو 12 بجے کال آئی ہے کہ جی وہ آ گئے، ہم نے ان کے لیے انتظامات کر لیے. میں نے کہا نہیں، اب تو میں سو رہا ہوں، تو اب اس وقت تو پاسبل نہیں ہے. کہتے نہیں ابھی آنا ہے آپ نے اور آ کے ان کو چیک کرنا ہے. میں نے کہا نہیں کل صبح کر لیں. کہتے نہیں آج انہوں نے یہاں سے چیک اپ کروا کے ٹریٹمنٹ لے کے واپس جزیرے میں جانا ہے. تو جب میں وہاں پہ پہنچا تو وہ ماشاءاللہ خود رقیہ کرنے والے وہاں پہ موجود تھے. ان کا ہسبینڈ جو تھا وہ خود رقیہ کرنے والا تھا، اور ساتھ جنہوں نے میرا کفیل وہ خود رقیہ کرنے والے تھے. اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ ان کو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. میں نے کہا کیا اصل میں معاملہ کیا ہے؟ کہتے کہ یہ ٹریننگ کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں پولیس کے لیے. تو جب پہلی بار گئے تو وہاں پہ ان کو دورہ پڑا اور گر گئے. تو انہوں نے اس کو واپس مالے میں بھیج دیا کہ ابھی یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جب یہ ٹھیک ہو جائیں دوسرا جو ہے نا ان کو چانس ملے گا کچھ دن کے بعد. تو اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو وہ سلیکشن کے لیے آ جائیں گے. تو جب دوسری ٹریننگ ان کی ہوئی تو وہ بیچارے پھر وہ دورہ پڑا اور گر گئے. اور جب تیسری باری آئی اگلے دن ان کی ٹریننگ تھی تو انہوں نے مجھے رات کو بلایا اور کہا کہ یہ رقیہ وغیرہ کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں اوپر چادر ڈال کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چھڑیاں رکھی ہوئی کہ اس کے ساتھ آئیں گے قاری صاحب وہ دم کریں گے. مجھے کہنے لگے قاری صاحب کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ بس ہماری جان چھوٹ جائے. میں نے کہا جان تو اللہ پاک نے چھڑانی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ چیزیں جو ہیں میں رقیہ کرتا ہوں انشاءاللہ، بیٹھیں تشریف رکھیں. تو میرے کہنے سے پہلے انہوں نے کہا جی چلیں لیٹ جائیں. میں نے کہا کیوں کس وجہ سے؟ کہتے جی نہیں وہ آپ نے رقیہ کرنا ہے نا تو اس میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور وہاں پہ یقین مانے خالصتاً میں نے دعائے خیر کرنا شروع کی، رقیہ کرنا شروع کیا. کیا رقیہ تھا؟ سورۃ الفاتحہ کا رقیہ کیا، آیت الکرسی پڑھ کے اس کا رقیہ کیا. اور یہ جب چیزیں رقیہ کرنے کے بعد جب دوسرے دن وہ ٹریننگ کے لیے گئے تو الحمدللہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، پاس کر لیا. ہاں، اور وہ ان کی سلیکشن ہو گئی. تیسرے چوتھے دن ہی مجھے کالیں آنے شروع ہو گئیں. کن کی؟ وہاں کے معالجین کی، وہاں کے راقیوں کی. ہمیں بتائیے کیا کیا رقیہ کرنے والوں کی. کہتے یار آپ نے پڑھا کیا ہے، آپ نے کیا ایسا رقیہ کیا ہے جو ہم نے بھی ان کے اوپر پہلے کیا ہے اس سے افاقہ نہیں ہوا. تو میں نے کہا بھائی اگر آپ کو وہ بات سمجھ آ جائے تو آپ کے لیے یہی کافی ہے. تو کہتے کافی ہونے کے لیے ہی، کافی سمجھنے کے لیے ہی آپ کو کال کی ہے. تو میں نے کہا وہ رقیہ جو ہم ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ رپیٹ کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی میں نے رقیہ کیا ہے. اور پوری اسلام کی ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیں اس سے بڑا رقیہ کیا ہو سکتا ہے. تو وہ بہت حیران ہوا. وہ کہنے لگا قاری صاحب یہ آپ نے تو یہ بہت کمال کی بات ہم کو سمجھا دی ہے. ہم تو اتنے زیادہ وہ اتنے لمبے 2-3 گھنٹے کے دم کرتے ہیں. تو الحمدللہ سورۃ الفاتحہ میں اتنی اللہ کریم نے شفا رکھی ہے کہ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ مالدیپ کے اندر بھی اس کا رجحان بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ رجحان ہے.
تو قاری صاحب آپ کے خیال سے کیا یہ جادو کا جو سلسلہ ہے یہ بر صغیر کے اندر ہی ہے یا آپ کا بھی کوئی مشاہدہ ہے کسی باہر کے ملک میں کسی مریض سے؟ دیکھیں کہ یہ بات سمجھیے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے اور لوگ اکثر تانے دیتے ہیں کہ یار یہ سارے جن پاکستان کے اندر ہی نہیں یا انڈیا کے اندر ہی نہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے. دیکھیں کہ اس وقت سب سے زیادہ ہارر موویز جو بن رہی ہے نا وہ یورپ کنٹری میں بن رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ بنا رہے ہیں، وہ ان کے اندر یہ کنسیپٹ موجود، ان کے ساتھ یہ معاملات پیش آ رہے ہیں تو تبھی بن رہی ہے نا، کچھ چیز کہیں سے انہوں نے دیکھا ہی ہے نا، دیکھتے سب سے زیادہ وہ بنا رہے ہیں. اور میرے پاس اس وقت بہت زیادہ یورپ کنٹریز سے پیشنٹ مجھ سے رابطے میں ہوتے ہیں، میں رقیہ ان پہ کرتا ہوں روزانہ کے بیسس پہ. رات کا ٹائم میں نے ان کو دیا، مختص کیا ان کے لیے، تو ڈیلی مجھ سے فون پہ رابطہ ہوتا ہے. اچھا. تو بہت سے ممالک سے رابطہ کرتے ہیں، میں خود بھی الحمدللہ باہر جا چکا ہوں، تو مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں. یہ لوگوں کا رجحان ہے، اور لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جن وغیرہ ہوتے ہی کچھ نہیں، جادو ہوتا ہی کچھ نہیں، لیکن میں یہ بات ان سے کہتا ہوتا ہوں کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ گزرتا ہے نا وہی پوچھیں کہ یہ معاملہ ہے کیا، یہ ہوتا کیسے ہے، یہ تکلیف کیسے پہنچاتا ہے. میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ جب میں نے یہ شروع کیا نا، یہ میرا آغاز تھا، رقیہ کرنا شروع کیا. پتہ ہمارا جو مسلک ہے وہ زیادہ اس طرح ذرا کم آتے ہیں، کئی لوگ نا ذرا سخت ہو جاتے ہیں کہ یہ جی کیا چیز ہے. تعویذ وغیرہ تو نہیں میں دیتا، لیکن رقیہ تو ثابت ہے، وہ کرتے بھی ہیں. تو ایک شخص میرے پاس ہے، کوئی دام شام نہیں ہوتا کہ جادو جنات اس طرح بات اس نے کی. کچھ وقت گزرا تو میرے پاس نا اپنے بیٹے کو لے کے آیا، تو کیسا یہ دروازہ ذرا بند کیجیے گا، تو دم وغیرہ کروانا. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ خود آ رہے ہیں، وہ اس نے اپنے گھر بھی کئی مرتبہ مجھے بلایا کہ جو لوگ پہلے تانا دیتے تھے تو پھر وہ خود آ کے اپنا دم کروانا شروع ہو گیا. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، انکار نہیں کرنی چاہیے. دیکھو قرآن و حدیث اس کا ثبوت ملتا ہے، اور ان کا چمٹ جانا بھی، نقصان پہنچانا بھی ثابت ہے. اور ہمارے پاس تو بے شمار سے واقعات آ چکے ہیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اس سے یہ چیز ہمیں واضح طور پر ملتی ہے، اور یہ ہر ملک میں پائی جاتی ہے. تو آپ کو کیا پتہ دوسرے ممالک میں کیا کیا ہو رہا ہے، آپ ہر چیز سے تو نہیں نا واقعی، آپ کو تو اپنے معاشرے کا نہیں ابھی تک پتہ کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا چل رہا ہے. تو ہم یہ کیسے ادھر بیٹھے کہہ سکتے ہیں بھائی دوسرے ممالک میں نہیں ہوتا تو صرف یہاں پہ ہوتا ہے. یہ ہر جگہ پر یہ معاملات پائے جاتے ہیں، لیکن نوعیت الگ الگ ہے، ہر جگہ الگ ہے. طریقہ کار، علاج کا طریقہ کئی لوگوں نے الگ رکھا ہوا ہے، لیکن جو مصنون طریقہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ الحمدللہ ہم کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسا کر بھی رہے ہیں. اچھا قاری صاحب، آپ نے حمزات کے بارے میں گفتگو فرمائی تھی کہ وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک جن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کے ساتھ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی جن بھی پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو کیا جانوروں کے ساتھ بھی جنات ہوتے ہیں جیسے انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں؟ جی بالکل، صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اچھا. جو اونٹ ہے وہ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ ہے یہ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے، اور ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان موجود ہوتا ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے اونٹوں کے باروں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، جبکہ بکریوں کے باروں میں نماز پڑھنے کی اجازت رخصت آپ پیغمبر علیہ السلام نے دی ہوئی ہے. اور اس لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اگر وضو کی حالت میں ہے تو وہ اگر گوشت کھاتا ہے، مچھلی کا گوشت کھا لیتا ہے، بیف کھا لیتا ہے، مٹن کھا لیتا ہے، کوئی گوشت کھا لیتا ہے دوسرا گائے وغیرہ کا، تو اس کا وضو قائم رہتا ہے. لیکن اگر وہ اونٹ کا گوشت کھا لیتا ہے تو اس سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا یہ چیز. جی بہت شکریہ قاری صاحب، ماشاءاللہ دونوں قاری صاحبان نے بڑی بہترین گفتگو فرمائی. جی تو ناظرین کرام، آپ نے اس پورے ہمارے اس پروگرام کو سنا ہے، تو ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ صحیح معنوں پر جو صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں رقیہ ہے آپ اس کی مدد سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اور ہمارے اس چینل کے اوپر جو قاری صاحبان کی ویڈیوز موجود ہیں اور ہمارے جو وظائف موجود ہیں ان سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. دیکھیں معاشرے میں بڑھتے ہوئے اس جادو کے گناہ کو ہم بہت سارے لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں. کوئی چھوٹا سا مسئلہ بنتا ہے تو لوگ بھاگے عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی درد سر پہ ہوتی ہے، کوئی بخار زیادہ چڑھ جاتا ہے، تو ہر چیز کو بھی جادو کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہوئے وظائف ہیں ان سے اپنے آپ کو حفاظت میں لانا چاہیے، اور مسنون جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. تو ہمارے اس پروگرام کے ساتھ آپ جڑے رہیے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.